سلام دوستوں، میں میسم آج 15 جنوری 2026 ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ آج ایران کے متعلق کچھ اہم اپڈیٹس ہیں جو آپ کو دینی، اور پاکستان کا موقف جو کہ کل کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا موقف چونکہ پچھلے جو 12 روزہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی اس میں تو واضح تھا کہ پاکستان صہیونیوں کے خلاف اور ایران کے ساتھ کھڑا تھا، کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک بھی ہے اور ہمارے کافی اچھے مراسم ہیں اور ہم کاروبار کرتے ہیں باقاعدہ۔ 2.4 بلین ڈالر کی ہماری ٹریڈ جو ہے وہ سالانہ ایران کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو آج پاکستان نے اپنا کھل کے موقف دے دیا ہے ایران کے جو اندر حالات بنے ہوئے ہیں یا بیرونی جو سازشیں کی جا رہی ہیں رجیم چینج کے حوالے سے۔ تو آج پاکستان نے اپنا ریاست پاکستان نے اپنا واضح موقف دے دیا ہے۔ وہ موقف کیا ہے، ہم اس کے متعلق گفتگو کریں گے، اور سب سے اہم گفتگو ہم آج شہر اقتدار میں کھڑے ہو کے آپ کو یہ اطلاع دیں گے کہ امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ممالک کے اوپر ویزوں میں پابندی لگا دی ہے۔ تو یہ دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے، یا یہ دباؤ ہے یا کیا ہے، اس متعلق بھی ہم جانیں گے۔ ناظرین کرام، ایک بہت مشہور انفلوئنسر ہیں سوشل میڈیا کے، جن کا نام مظفر عباسی صاحب ہے، جو کہ آزاد ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے CEO ہیں۔ انہوں نے اپنے ولاگ میں، چونکہ ان کی گفتگو کو خاص حلقے کی گفتگو سمجھا جاتا ہے، مقتدرہ کے الفاظ سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے جو گفتگو کی وہ ریاست کا موقف جو دیا انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے، بعض اوقات اکثر ہی نظر آتے ہیں، کم ہی نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے کھل کے گفتگو کی۔ کہا کہ ریاست پاکستان کا یہ کھلا اعلان ہے اور یہ واضح انہوں نے کر دیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو، اپنی فضا کو یا کسی بھی طریقے سے ایران کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ ہم امریکہ کا کسی صورت بھی اس حوالے سے کہ وہ ایران کے اندر رجیم چینج کرے، تو ہم اس میں کسی صورت بھی جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ کھلے الفاظ میں انہوں نے اپنے ولاگ میں ڈسکشن کی۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ کی جانب سے بھی ناظرین یہ بیان آیا جس میں طاہر حسین اندرابی صاحب نے کچھ گفتگو کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے پریس بریفنگ دی اور دوران پریس بریفنگ انہوں نے کہا کہ پاکستان امید کرتا ہے کہ ایران میں امن و استحکام رہے گا۔ پاکستان صورتحال کے پرامن حل کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے اندر فرقہ واریت یا فرقہ وارانہ کسی ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے، اور نہ ہی ہم کسی بھی حوالے سے ایران کے اندر جو رجیم چینج کا پروسیس ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین پاکستان نے یہ موقف بھی دیا کہ ہم ایران کے اندر جو سیٹ اپ ہے اس کی خوشحالی کے لیے، ایران کی عوام کی خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں، اور جتنا ممکن ہو سکا اس امن کی کوششوں میں ہم تعاون کریں گے۔ اس کے علاوہ سعودیہ عرب ایک اسلامی ممالک کے اندر بہت بڑی پہچان، بہت بڑا ملک، بہت زبردست بولڈ قسم کا موقف محمد بن سلمان کی جانب سے بھی آیا، اور انہوں نے بھی یہ واضح موقف دیا کہ ہم اپنی فضائی حدود کو امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے اور ایران کے خلاف اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ کھلے الفاظ میں پاکستان نے اس وقت امت مسلمہ کی ترجمانی کی ہے، سعودیہ نے امت اسلامیہ کی ترجمانی کی ہے، اور یہ واضح پیغام دیا ہے صہیونیوں کو، یہ واضح پیغام دیا ہے دشمنان اسلام کو کہ ہم کسی صورت بھی پاکستان کی سرزمین کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی ہے اس کو ہم ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین ساتھ ہی ساتھ جو قطر ہے اس نے بھی اپنی ایئر بیس کو ایران کے خلاف استعمال ہونے سے جو ہے وہ واضح پیغام دے دیا کہ ہم اپنی ایئر بیس کو بھی، اور وہاں پہ کچھ حرکتیں دیکھی جا رہی ہیں، وہ حرکتیں یہ ہیں کہ امریکن فوجی آئے روز دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو الحدید ایئر بیس ہے ان کی، قطر کی، وہاں پہ امریکن فوجی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اشارے ہیں کہ مسلم ممالک آپس میں اتحاد کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور یہ اس وقت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ابھی اتحاد نہ کیا، اتفاق نہ کیا، تو میرے خیال میں ہمیں پھر ایک ایک کر کے مارا جائے گا، اور پاکستان کی یہ مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں، اور پاکستان حق بجانب بھی ہے اس معاملے میں، کہ اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہو گئی اور رضا شاہ پہلوی جو کہ صہیونیوں کا اعلی کار ہے وہ اگر ایران میں آ گیا یا اس کی رجیم آ گئی، تو پھر ناظرین یہ اگلا دروازہ پاکستان کا ہوگا، اور پاکستان کے دروازے کو توڑ کے اندر داخل ہوا جائے گا، اور بڑی تعداد میں جو اس وقت حرکتیں موساد کے ایجنٹ سے کروائی جا رہی ہیں ایران میں، تو وہ پھر کام پاکستان میں بھی شروع ہو جائے گا۔ تو ہم اس متعلق ریاست پاکستان کا زبردست یہ سٹانس جو انہوں نے اپنایا ایران کے متعلق، ہم اس کی بھرپور انداز میں حمایت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے 75 ممالک پہ ویزوں کے حوالے سے پابندی لگا دی، لیکن یہ ویزا جو پابندی لگائے گی یہ اسٹوڈنٹ ویزا، وزٹ ویزا کے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو غیر قانونی طور پہ امریکہ جاتے ہیں، ان میں انڈیا، پاکستان، ان میں افغانستان، ایران اور پاکستان اور دیگر ٹوٹل 75 ممالک ہیں جو اس میں شامل ہیں اس لسٹ میں، جن پر پابندی لگی ہے۔ جو لوگ غیر قانونی طور پر وہاں پہ جا کے وہاں پہ اسائلم لے لیتے تھے، تو ان کے لیے یہ پابندی لگائی گئی ہے، اور یہ ابھی تک کی آج کی اپڈیٹس تھیں۔
اس کے علاوہ جو اپڈیٹس ہوں گی مزید آپ کو جرت میڈیا کے پلیٹ فارم سے ملتی رہیں گی. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد لکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں. اجازت دیں. خدا حافظ.